ایک ایسے نبی جو 100 برس تک مردہ رہے پھر زندہ ہو گئے۔ اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ 100 سالوں بعد جب وہ موت کی نیند سے اٹھے تو انہوں نے کیا دیکھا؟ ایک ایسا معجزہ جو اہل ایمان کے لیے عبرت سے بھرا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ایک قول کے مطابق آپ کے والد کا نام سروخا تھا۔ آپ کا زمانہ بنی اسرائیل کی قید بابل سے رہائی کے بعد کا یعنی 6 صدی قبل مسیح کا زمانہ ہے۔ آپ علیہ السلام کو فلکیات کا علم تھا اور شریعت موسوی کے عالم بھی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ لوگوں میں بڑی قدر و منزلت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ آپ بڑے نیک اور خدا پرست انسان تھے۔ توریت میں حضرت عزیر علیہ السلام کے نام سے کتاب صحیفہ عزرا موجود ہے، لیکن اس میں آپ کی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں ملتی۔ البتہ یہ پتہ چلتا ہے کہ 458 قبل مسیح میں جب ایران کے بادشاہ ارتخشتہ اول نے یہودی قیدیوں کو رہا کیا تو حضرت عزیر ان آزاد قیدیوں کے سربراہ کی حیثیت سے یروشلم آئے۔ یروشلم پہنچ کر آپ نے ہیکل سلیمانی میں باقاعدہ عبادت کی ترویج کی اور دیگر مذہبی رسومات کو پھر سے نافذ کیا اور یروشلم شہر میں بہت سارے تعمیری کام کروائے۔ اس کام میں شہنشاہ ایران دارا نے آپ کی بہت مدد کی۔ اس زمانے میں توریت کا کوئی حافظ زندہ نہ تھا اور نہ ہی توریت کا کوئی نسخہ موجود تھا، لہٰذا حضرت عزیر علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی کہ اب اللہ کے کلام کو عام لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے۔ انہوں نے اسرائیلیوں کو جمع کیا۔ چونکہ آپ نے بچپن ہی میں توریت حفظ کر لی تھی، لہٰذا اسے ان سب کے سامنے پڑھ کر تحریر کروایا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اپنی زمین کی طرف نکلے۔ واپسی میں ایک ویران عمارت میں ٹھہر گئے۔ کیونکہ گرمی سخت تھی، آپ اپنے گدھے سے اتر کر عمارت میں داخل ہوئے۔ آپ کے ساتھ کھانے کے 2 ٹوکرے تھے، ایک ٹوکرے میں انجیر اور دوسرے میں انگور تھے۔ آپ نے اپنے ساتھ موجودہ پیالہ نکالا اور اس میں انگور نچوڑے، پھر خشک روٹی نکالی اور اسے مشروب میں ڈال دیا تاکہ کچھ نرم اور میٹھی ہو جائے تو کھا لے۔ پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے۔ نظریں عمارت کے ویران چھت کی طرف اٹھی تو دیکھا کہ یہ عمارت اپنے عرشے پر کھڑی ہے اور اس کے رہنے والے مر کھپ چکے ہیں، جن کی بوسیدہ ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کی زبان سے بے ساختہ نکلا، اللہ کیسے ان کو موت کے بعد زندہ فرمائے گا؟ آپ کو یہ شک نہیں تھا کہ اللہ ان کو زندہ نہ فرمائے گا، بلکہ اس کی طریق و کیفیت پر تعجب کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ پھر اللہ عز و جل نے حضرت جبرائیل کو ان کے پاس بھیجا، جنہوں نے حضرت عزیر کی روح قبض کر لی، اور پھر 100 سال تک اللہ نے ان کو یوں ہی موت کی نیند سلائے رکھا۔ اس دوران بنی اسرائیل میں بہت سے واقعات و حادثات رونما ہوئے اور بیت المقدس پھر آباد ہو کر پر رونق شہر بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام میں روح پھونک دی۔ آپ زندہ ہو کر بیٹھ گئے تو فرشتوں نے پوچھا، آپ یہاں کتنی مدت رہے؟ جواب دیا، 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ دراصل آپ دن کے شروع میں آرام فرمائے ہوئے تھے اور اس وقت غروب آفتاب کا وقت تھا۔ فرشتے نے کہا، نہیں، بلکہ آپ 100 برس تک اسی حالت میں رہے ہیں۔ آپ اپنے کھانے پانی کو دیکھیے جو بدلا تک نہیں۔ جب حضرت عزیر نے اپنے کھانے کی طرف نظر ڈالی تو انگور کا شیرہ اور خشک روٹی اپنی اسی حالت میں تھی۔ پھر آپ کے دل میں بتائی گئی مدت کے بارے میں انکار کا خیال پیدا ہوا تو فرشتے نے کہا، آپ میری بتائی ہوئی مدت کو بعید اور غلط سمجھ رہے ہیں، تو پھر ذرا اپنے گدھے کی طرف تو دیکھیے۔ جب حضرت عزیر نے گدھے کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئے، کیونکہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بوسیدہ ہو چکی تھی۔ فرشتے نے ہڈیوں کو حکم دیا تو ہڈیاں ہر طرف سے اکٹھی ہو کر ایک جگہ جمع ہو گئیں اور پھر جڑ کر ڈھانچہ بن گیا۔ حضرت عزیر حیران ہو کر اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ پھر اس ڈھانچے پر رگیں چڑھیں، پٹھے بنے، گوشت چڑھا اور پھر ان پر کھال اور بال آ گئے۔ پھر فرشتے نے اس میں پھونک ماری تو گدھا آسمان کی طرف اپنا سر اور کان اٹھائے آوازیں نکالتا کھڑا ہو گیا۔
جب حضرت عزیر نے قدرت الہی کی یہ نشانیاں دیکھیں تو بول اٹھے کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ آپ اپنا گھر بھی بھول چکے تھے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے گھر پہنچے تو وہاں ایک نابینا اور اپاہج بڑھیا کو بیٹھے پایا جس کی عمر تقریباً 120 سال تھی۔ وہ وہاں کے رہائشوں کی والدہ تھی۔ جس وقت آپ گھر سے نکلے تھے اس وقت وہ 20 سال کی جوان لڑکی تھی اور آپ سے خوب اچھی طرح واقف تھی۔ حضرت عزیر نے اس بڑھیا سے پوچھا، کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ تو بڑھیا نے حیران ہو کر کہا، جی ہاں۔ پھر بڑھیا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بولی، میں نے ایک عرصے سے کسی کے منہ سے عزیر کا ذکر نہیں سنا، اب تو لوگ بھی ان کو بھول چکے ہیں۔ اس پر حضرت عزیر نے فرمایا، میں ہی عزیر ہوں۔ اللہ نے مجھے 100 سال تک موت کی نیند سلا دیا تھا اور مجھے اب اٹھایا ہے۔ بڑھیا نے کہا، سبحان اللہ، بے شک عزیر کو ہم سے بچھڑے 100 سال ہو چکے ہیں اور کسی سے ان کے متعلق ہم نے کچھ سنا بھی نہیں، لیکن آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ عزیر تو مستجاب الدعوات تھے۔ وہ جس مریض یا مصیبت زدہ کے لیے دعا کرتے وہ فوراً ٹھیک ہو جاتا تھا۔ لہٰذا آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے بصارت لوٹا دے تو میں آپ کو دیکھ کر بتاؤں گی کہ آپ عزیر ہیں یا نہیں۔ حضرت عزیر نے دعا کی اور اپنے دست مبارک کو ان کی آنکھوں پر پھیرا تو اس کی بصارت بحال ہو گئی۔ بڑھیا نے آپ کو دیکھا تو پکار اٹھی، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی عزیر ہیں۔ پھر وہ بڑھیا ان کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں ان کے عزیزوں کے گھر پہنچی۔ وہاں حضرت عزیر کا ایک بیٹا بھی موجود تھا جس کی عمر 118 سال تھی، جبکہ ان کے پوتے بھی قبیلے کے بڑے بزرگ اور سردار تھے۔ بڑھیا نے ان سب کو آواز دی اور بولی، یہ عزیر ہیں، اللہ نے ان کو 100 سال کے لیے موت کی نیند سلا دیا تھا، یہ اب اللہ کے حکم سے اٹھے ہیں اور تم سے ملنے آئے ہیں۔ لوگوں نے پہلے تو یقین نہیں کیا، لیکن جب اس نے اپنی بینائی آنے اور ہاتھ پاؤں ٹھیک ہونے کے بارے میں بتایا تو سب حیران رہ گئے۔ ان کے بیٹے نے کہا، میرے والد کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سیاہ نشان تھا، آپ نے اپنے شانوں کو کھولا تو وہ نشان موجود تھا۔ پھر بنی اسرائیل نے کہا، ہمارے اندر کوئی توریت کا حافظ نہیں تھا سوائے حضرت عزیر کے، اور بخت نصر نے توریت کے سارے نسخے جلا دیے تھے، لہٰذا آپ ہمارے لیے توریت کو لکھ کر دکھائیے۔ حضرت عزیر کے والد نے بخت نصر کے ایام میں توریت کے ایک اصل نسخے کو دفن کر دیا تھا اور آپ کے علاوہ کسی کو اس جگہ کا علم نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت عزیر ان کو لے کر اس جگہ پہنچے اور گڈھا کھود کر توریت نکالی جس کے اوراق بہت بوسیدہ ہو چکے تھے اور لکھائی بھی مٹ چکی تھی۔ پھر آپ علیہ السلام سب کو لے کر ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما ہوئے۔ اتنے میں اللہ کے حکم سے آسمان سے 2 شعلے اترے اور آپ کے سینہ مبارک میں داخل ہو گئے اور آپ کو پوری توریت خوب یاد آ گئی۔ آپ نے نئے سرے سے توریت لکھ کر بنی اسرائیل کے حوالے کر دی۔ بنی اسرائیل نے یہ معجزہ دیکھ کر کہا، بے شک موسیٰ بھی اتنی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ بغیر کتاب کے پوری توریت سنا سکے اور پیش کر سکے، جبکہ عزیر ہمارے پاس پوری توریت بغیر لکھے اور بغیر کسی کتاب کے لے آئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کی حضرت عزیر سے محبت و عقیدت غلو اور گمراہی میں بدل گئی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، جس کی نفی اللہ نے قرآن مجید میں یوں کیا ہے، اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں، پہلے کافر بھی اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ بے شک اللہ عز و جل ہر چیز پر قادر ہے۔ جس طرح اللہ نے 100 سال بعد نہ صرف حضرت عزیر کو دوبارہ اٹھایا بلکہ آپ کے گدھے کو بھی زندہ کیا، اسی طرح بروز قیامت اللہ تعالی سب لوگوں کو حساب و کتاب کے لیے زندہ فرمائے گا۔